محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم صدر اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم سامعین اور سامعات، نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے کے ایک پرجوش اور متحرک شخصیت کے نام ممتاز عالم ندوی صاحب حفظہ اللہ نے ایک ادارے کا قیام کیا، اور اس ادارے کے ذریعے ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، اور ایک بہترین تحریکی سلسلہ، ایک بہترین سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے اس اجلاس کا انعقاد کیا. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک کتاب لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کی کیا فضیلتیں ہیں. جلاء الافہام، اور اس کتاب کا نام انہوں نے جلاء الافہام لکھا. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان تعظیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وإجلاله ومحبته تابع لتعظیم اللہ سبحانہ وتعالی ومحبته وإجلاله. کہ یاد رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ان کی اطاعت کی باتیں آتی ہیں، ان کی عزت و احترام کا معاملہ آتا ہے، تو ہمیں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر کر رہے ہیں، تو گویا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی تعظیم اور توقیر کر رہے ہیں. کہا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِجْلَالِهِ وَتَوْقِيرِهِ كما قال جل شأنه ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ. کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی پیروی کی. اور اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی وہ مشہور روایت آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. کہا میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیں. بڑی حیرت کی بات. صحابہ کو تعجب ہوا کہ بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دے. کہا یا رسول اللہ ومن یابا، کون ایسا بدبخت ہوگا اور کون ایسا شقی شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. پیارے نبی نے ایک قاعدہ بتا دیا، کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. اور اطاعت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شریعت میں ایک معیار بنا دیا
کہ اگر اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ آتا ہے یا پیارے نبی کسی مسئلے میں کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے اندر رد و بدل کا مطالبہ کرے یا اس حکم کو ٹکرا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ام المومنین کے لقب سے ملقب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں پیغام بھیجا نکاح کا۔ جب پیغامبر پیغام لے کر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں حضرت زینب کو، تو زینب کے گھر والے انتہائی خوش ہوئے۔ پھوپھیزاد بہن لگتی ہیں، کہا مرحبا، استقبال کیا۔ جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی اپنے لیے پیغام نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لیے پیغام دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تھوڑا تردد ہوا، گومگو کی کیفیت ہو گئی۔ ایک طرف نبی کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے آزاد کردہ غلام زید سے کر دو، اور دوسری طرف وہ قریش کا اعلیٰ خاندان ہے جو اس بات پر تیار ہوتا نہیں دکھ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو ایک آزاد کردہ غلام سے اس کی شادی کرا دے۔ جب اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فوراً سورہ احزاب کی آیت نازل کر دی، کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہا کسی مومن کو یا کسی مومنہ عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں ان کے لیے تو اب کوئی اختیار نہیں ہے، سرنڈر کر جائیے، جھکا دیجیے اپنے آپ کو ان کے اس حکم کے سامنے۔ اگر تردد ہوتا ہے اس حکم کے کرنے میں اس حکم کی ادائیگی میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے۔ کہا اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے اور آپ اس حکم کی بجاوری سے انکار کر رہے ہیں۔ کہا اللہ نے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرانا گمراہی کا سبب ہے۔ اس سے بھی سخت وعید سنیے آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذات کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کہتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ علامہ ابن القیم کہتے اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز انتہائی عظیم ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم چاہے کھا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں جا بجا دیکھتے ہوں گے، کہیں اللہ رات کی قسم کھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، کہیں فجر کی قسم کھاتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہیں ضحیٰ کی قسم کھاتا ہے چاند کے وقت کی وَالضُّحَىٰ۔ تو اللہ جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اور اللہ کا قسم کھانا اس چیز کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے داخلی اختلافات میں، اپنے سارے اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہ مانے، آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ اتنا ہی نہیں، ایک مزید شرط کا اللہ نے اضافہ کیا، کہا فیصلہ ماننے کے بعد ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے نبی آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کسی طرح کی کدورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی دل میں رنجش بھی نہیں ہونی چاہیے، اس حکم سے ان کے دل میں کبیدگی نہیں آنی چاہیے۔ کہا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیسری شرط کا اضافہ کیا، کہا پوری طرح انہیں ماننا ہوگا، تب جا کے کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے
صحیح بخاری کے اندر حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے، جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو اللہ کے نبی نے انہیں ایک زمین کا ٹکڑا عنایت کیا تھا جس میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی کی زمین تھی متصل، اور حضرت زبیر کے کھیت کے سائڈ سے ایک پانی کا ایک نالا سا گزرتا تھا، شراج الحرہ جس کو کہا گیا۔ وہ پانی بہتا تو زبیر چونکہ قریب ہیں تو زیادہ حقدار ہیں کہ پہلے وہ اپنے کھیت کو سیراب کریں، تب جا کے انصاری کے کھیت تک جب وہ پانی پہنچے گا تب وہ اپنا کھیت سیراب کرے۔ یہ حقیقت پر مبنی فیصلہ تھا، لیکن انصاری نے یہ بات مانی نہیں، کہا نہیں، سرح الماء یمر، اے زبیر اس پانی کو گزرتے رہنے دو، میرے پاس یہ پانی جب آئے گا اور میں سیراب کر لوں گا اپنے کھیت کو تب جا کے تم سیراب کرنا۔ زبیر نے سمجھا یہ آپ عدل کے خلاف معاملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تشریف لے گئے۔ ایک طرف ان کا پھوپھیزاد پیارے نبی کا پھوپھیزاد بھائی ہے اور ایک طرف وہ انصاری ہے۔ قضیہ پیش ہوا، اللہ کے نبی کا فیصلہ زبیر بن عوام کے حق میں آتا ہے، اور یہی عدل پر مبنی فیصلہ تھا، چونکہ وہ زیادہ قریب تھے اس نالے کے، تو اس پانی کے نالے کے تو زیادہ حقدار تھے کہ پہلے وہ سیراب کرے تب جا کے دوسرا سیراب کرے اپنے کھیت کو، اور یہی طریقہ چلتا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب زبیر کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ زبیر پہلے اپنے کھیت کو سیراب کرو پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، اس انصاری کے دل میں تھوڑی سی کدورت ہوئی، اس نے تنزیہ طور پہ پیارے نبی کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ایسا کیونکہ یہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ کہنا ہے حضرت زبیر کہتے ہیں فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غضبناکی سے بگڑ جاتا ہے اور غصے میں کہتے ہیں اے زبیر پانی کو روکو، اپنے کھیت کو سیراب کرو یہاں تک کہ آڑی تک پہنچ جائے، اس کے بعد پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑو۔ اور اسی واقعے کی پیش نظر ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہ مان لیں۔ اسی قبیل کی ایک دوسری روایت بعض مفسرین نے ذکر کی، عبد الرحمن بن دحیم الدمشقی مشہور محدث گزرے ہیں 3 صدی کے، محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں۔ اپنی اس تفسیر میں وہ زمرہ ابن حبیب سے ایک روایت نقل کی ہے، گرچہ اس روایت کے اوپر یہ سند اکیلے مرسل ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول میں اس سند کو حسن لغیرہ قرار دیا، چنانچہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ 2 شخص، حضرت عمر کہتے کہ 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ کرانے آئے، اللہ کے نبی نے ان میں سے جو حقدار تھا اس کے حق میں فیصلہ دیا، تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس فیصلے کو میں نہیں مانتا، چلو ابو بکر کے پاس۔ چنانچہ وہ دونوں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ قضیہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کہا گئے تھے، اللہ کے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، ابو بکر کے پاس چلو۔ کہا کہ تمہاری یہ جرات، ابو بکر بھی وہی فیصلہ دیتا ہے جو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ شخص کی ضد کو دیکھیے، نہیں مانتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو ٹھکراتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ عمر کے پاس چلو۔ عمر کے پاس یہ دونوں آتے ہیں اور سارا ماجرا گوش گزار کرتا ہے وہ شخص جس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا۔
وہ کہتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو اس نے اس فیصلے کو نہیں مانا، ابو بکر کے پاس لے جانے کو کہا، ابو بکر صدیق نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا۔ حضرت عمر تاکیدن پوچھتے ہیں کیا یہ بات ایسی ہی ہے؟ اس دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ فیصلہ کیجئے۔ کہتے ہیں رک جاؤ، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور تلوار لے کر آتے ہیں اور تلوار سونپتے ہیں اور اس شخص کی گردن کو اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ آیت کریمہ کے بعد روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوتی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ہر اختلافات میں آپ کو اپنا جج اور فیصل نہ مان لیں۔ میرے بھائیوں، آج دیکھ لیجیے امت کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو ہر شخص بھرتا ہے، جب پیارے نبی کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو سب اپنے قدم کھینچ لیتے ہیں، بلکہ بہت سو کا جواب والعیاذ باللہ وہی ہوتا ہے جو کفار دیا کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا تھا، ہم اسی کی پیروی کرنے والے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں جھگڑو، کہیں پر اختلاف واقع ہو تو ایک کرائٹیریا شریعت نے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے اختلافات کو حل کرنے کا۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کہا اگر کسی چیز میں جھگڑ جاؤ، اور یہ اختلافات فطری ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہا اگر کبھی اختلاف کے شکار ہو جاؤ تو ایک طریقہ بتا دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اختلاف کو لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف کیسے لوٹائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے لوٹائیں؟ علامہ ابن جریر الطبری تفسیر ابن جریر میں لکھتے ہیں، تفسیر طبری جو معروف ہے اس نام سے، ویسے اس تفسیر کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن کہا کہ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا الرد الی اللہ هو الرد الی کتابہ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مسئلے میں انسان اختلاف کا شکار ہو جائے تو اس اختلاف کا حل قرآن کریم میں تلاش کرے، اگر جواب مل جاتا ہے، حل مل جاتا ہے فبہا ونعم۔ کہا وَأَمَّا الرَّدُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی طرف لوٹانے کا حکم مطلب یہ ہے الرد الیہ اذا ما کان حیا، جب تک وہ بحیات ہیں، حیات سے ہیں، اس وقت تک ان کے پاس یہ قضیہ لے کر پیش کیا جائے۔ اور کہا والرد الیہ بعد مماتہ الی سنتہ، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے کہ ان کی صحیح سنتوں کی طرف لوٹا جائے۔ آج دیکھ لیجیے اطاعت رسول کا جذبہ نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام ہمارے دل سے اتر چکا ہے۔ اللہ کی نبی کی باتیں آتی ہیں، جھگڑے کرنے والے جھگڑ رہے، قاضی بولتا رہتا ہے کہ اللہ کی نبی کی یہ حدیث ہے، نہیں سنتے، ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے احکامات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے ازار کو نیچے کر کے پہنتا ہے، کہتا ہے کوئی عالم کہ اپنے ازار کو اٹھاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے ازار کو گھسیٹ کر یا اپنی پینٹ کو گھسیٹ کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اسے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نہیں اٹھاتا۔ خاص طور سے جینس پہننے والے لوگوں کے اندر یہ چیز عام، انہیں عیب لگتا ہے کہ وہ ازار کو موڑے یا ازار ٹخنے سے تھوڑا اوپر ہو۔ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا، کہہ دیجیے دائیں ہاتھ سے پانی پیو، نہیں پیے گا۔ اللہ کی نبی کی حدیث بھی بتلا دیتے ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر یہ جرأت نہیں، کہتے فیشن ہے، فیشن ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کو دیکھیے گا کہیں گے گلاس گندا ہو جائے گا،
کیا کہیں گے لوگ؟ ارے لوگوں کی فکر ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، انسان اگر دائیں ہاتھ سے ہی گلاس اٹھا لیتا ہے، اگر وہ گلاس گندا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، شریعت تو محفوظ ہے نا، اللہ کے نبی کی شریعت کی پیروی ہو رہی ہے اگر آپ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے۔ بہت ساری مثالیں، وجہ کیا ہے؟ اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے فرامین کی وہ حیثیت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں رہی وہ جیسے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دلوں میں تھی؟ اہم چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسے پہچانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے اسے ہم نہیں پہچان پائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا، اور یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور اس احسان اور تمنن کو اللہ ذکر کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہا اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے صاف کرتے ہیں۔ یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ذرا سوچ لیجئے اور تصور کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شریعت اسلامیہ کو لے کر نہ آتے تو آج ہمارے جبین نیات کی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا۔ آج ہم بھی کسی اور سے سوال کرتے ہیں، پتھروں سے، مٹی کے ڈھبڑیوں سے، سانپ اور بچھو کو آپ نے دیکھا، سورج اور چاند یہ سب معبودان بنے ہیں لوگوں کے، دنیاوی معاملات میں بڑے عقل مند ہے، لیکن الوہیت کے باب میں ہر چیز کو اپنا معبود بنا رکھا۔ ایک بلی گزر جائے تو راستہ نہیں کراس کرتے یہاں تک کہ کوئی دوسرا نہ گزر جائے، اس بلی میں نفع و نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کوا بول جائے تو کچھ اور ہی بدشگونیاں، اور کاغا بول جائے تو کچھ اور ہی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ الو گزر گیا سر سے تو لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، والعیاذ باللہ، اس طرح کے عقائد۔ تو اللہ کے نبی کے ذریعے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر اور شرک اور بدعات و خرافات اور باطل عقائد سے محفوظ کیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اور اسی لیے قاضی عیاض رحمہ اللہ مشہور مالکی عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر اور ان کے حقوق کیا ہیں امتیوں کے اوپر۔ بڑی شاندار اور نفیس کتاب مانی جاتی ہے اس فن کی، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اوپر سب سے بہترین کتاب جو آج تک لکھی گئی یہ کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کتاب کے اندر ابو ابراہیم اسحاق التجیبی کے حوالے سے قول نقل کرتے ہیں، اور اس قول کو دیکھ لیجیے کہ کتنا عظیم قول ہے اور صحابہ کا کیا عمل رہا ہے۔ اس قول سے دیکھیے، کہتے ہیں ابو ابراہیم التجیبی، واجب علی کل من ذکر عنده النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخشع ویسکن ویوقرہ، کہ واجب ہے اور اس شخص کے اوپر جو اللہ کے نبی کا ذکر جس کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون بنا لے، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو جائے اور اس کی حالت ویسی ہو جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں کسی درباری کی ہوتی ہے، کہا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے سامنے بیٹھا۔ اللہ کے نبی کا ذکر آئے تو ہم اس احسان کو یاد کریں، اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، مشہور امام، بلکہ لوگوں نے 4 اماموں میں سے ایک عظیم امام ان کو بھی مانا، گرچہ ائمہ بہت زیادہ ہیں اور بھی ہیں، اور سب کے سب الحمدللہ خیر پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی مدینے میں سوار ہو کر نہیں چلے، کہتے تھے میں مدینے میں کیسے سوار ہو کر سواری پر چڑھ سکتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے یہ مدینہ منور ہو چکا ہے۔ اتنی زیادہ تعظیم کرتے تھے کہ جب بات آتی حدیث بیان کرتے تو کہتے کہ صاحب ھذا القبر، اس
قبر والے نے بیان کیا، پیارے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر آتا، کہا یتغیر وجہہ، ان کا چہرہ بگڑ جاتا اور ایسی حالت طاری ہو جاتی روتے روتے کہ گویا وہ آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں امام صاحب یہ کیا بات ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے آپ کے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ اپنے شاگردوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ کہا تم مجھ پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ وَإِنِّي لَقَدْ رَأَيْتُ الزُّهْرِي وَكَانَ مِنْ أَهْنَئِ النَّاسِ، میں نے امام زہری اپنے استاد امام زہری کو دیکھا ہے، اور زہری حدیث کے فن کے سب سے مشہور اماموں میں سے ایک ہیں، مدینہ کے جتنے روات ہیں یہ اس میں ایک مضبوط پائے کا درجہ رکھتے ہیں۔ کہا میں نے زہری کو دیکھا اور زہری لوگوں میں سب سے ہنسی مذاق کرنے والے انسان تھے، ہنس مکھ شخص، ہر جگہ ہنستے ہنساتے رہتے۔ کہا جب اس شخص کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو ایسا بن جاتا یہ شخص گویا آپ کو کبھی اس نے پہچانا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اللہ کے نبی کا مقام تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے کہ مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، کہا اللہ کے نبی نے النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، یہ ستارے آسمان کی امن کے باعث ہیں، یہ آسمان محفوظ رہے گا اس وقت تک جب تک یہ ستارے باقی رہیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے یعنی فنا کر دیے جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، تو آسمان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ آ جائے گا۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہے، کہا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان پھٹ پڑے گا، تو کہا کہ جب ستارے جھڑیں گے اور تو آسمان کے پھٹنے کا وقت آ جائے گا، تو جس طرح ستاروں کی بقا آسمان کے لیے امن کا سبب ہے، وَإِنِّي أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے اصحاب کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا یعنی میری وفات ہو جائے گی تو میرے صحابہ سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز ان تک آ جائے گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اصحاب میری امت کے امن، میری امت کے لیے امن کے باعث ہیں۔ جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے، جس فتنوں کے آنے کا، وہ فتنے آ پڑیں گے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے نبی کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، جب قیامت قائم ہوگی تو میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، سب سے پہلا بیدار ہونے والا۔ وانا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی آدم کے اولاد کا سردار ہوں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ جب لوگ عاجز ہو جائیں گے ہر قیامت کے دن، گھٹنوں کے بل ہوں گے، سارے لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے، سفارشی کی تلاش میں کہ کوئی سفارش کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ یوم القضاء کے دن تو کوئی نبی سامنے نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پکار پر لبیک کہیں گے میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سفارش قبول کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا جذبہ اس وقت ہمارے دلوں میں موجزن ہوگا، اور وہ جذبہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانیں۔ دوسری اہم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور یہ اہم ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی کی سے سچی محبت ہے تو یقیناً ہم ان کی پیروی کریں گے۔ عربی شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اللہ کی پیروی کرتے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی وہی محبت رہے جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، تو ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں گے۔
لیکن وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی. صحابہ کے احوال کو دیکھ لیجئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہا کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں، فلقینا رجل عند سدۃ المسجد، مسجد کے دروازے پہ، گیٹ پہ ایک شخص ملتا ہے اور اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول اللہ بھلا یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، وماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کب قائم ہوگی، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہے. کہا ما اعددت لها کبیر الصیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، بہت زیادہ میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، نہ بہت زیادہ روزے رکھا ہوں، نہ نمازیں پڑھا ہوں، اور نہ صدقہ و خیرات کیا ہوں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یاد رکھو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ قیامت کے دن رہو گے. انس کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی. اور وَإِنِّي أُشْهِدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. یقیناً کبھی انسان سے کوتاہی ہوتی، کبھی وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، غفلتیں اس پر کبھی حملہ آور ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن غفلتوں کا شکار ہو کر، نفس کی پیروی میں مبتلا ہو کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، فواحش و منکرات میں پڑے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے کے بعد بھی ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، صحیح بخاری کی معروف روایت ہے کتاب الحدود کے اندر، کہا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وکان ویلقب حمارا، اور لقب حمار تھا. حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں. وَكَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتا تھا، اپنی باتوں سے اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتا تھا. وَقَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، اللہ کے نبی نے شراب پینے کی وجہ سے اسے کوڑے لگوائے تھے. پھر ایک بار لایا گیا اسے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارے جائے. ایک صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک شخص بول اٹھتا ہے، فقال رجل من القوم لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، کتنی بار شراب پینے کے جرم میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے اور کوڑے لگوائے جاتے ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں، کہتے ہیں لا تلعنوا، اس پر لعنت مت کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، ما اعلم منہ الا انہ یحب اللہ ورسولہ، میں جو بات جانتا ہوں اس شخص کے بارے میں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یقیناً اللہ کے نبی کی محبت ہے، لیکن کبھی غفلتوں میں پڑ کر، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو یقین جانیے ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور امام بخاری کی فقاہت پر قربان چاہیے کہ کیا باب قائم کیا ہے اس حدیث کے اندر. اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر وانہ لیس بخارج من الملہ، کہا کہ شراب پینے والا اس پر لعنت ملامت کرنا حرام ہے. کراہیت کبھی کبھی حرمت کے معنی میں آتا ہے. کہا اور یہ شخص ملت سے خارج نہیں ہے. اس حدیث سے استدلال کر کے انہوں نے باب قائم کیا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا جب ذکر آئے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کا احترام کرے. معروف عالم گزرے ہیں ادھر ہی برے صغیر کے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، معروف محدث گزرے ہیں. ان سے کسی شاگرد نے ان کے پوچھا کہ حضرت بھلا یہ بتائیے کہ اللہ نے اتنا سارا علم آپ کو کیسے دے دیا، اتنا سارا علم کیسے دے دیا؟ کہا
کہ میں اس علم کی تعظیم کرتا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے اتنا سارا علم دیا۔ دیکھ لو میری لائبریری میں کہ قرآن سے متعلق جتنی کتابیں ہیں وہ سب سے اوپر درجے میں ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق جتنی کتابیں ہیں اس کے بعد ہے۔ میں کتابوں کی تعظیم کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کتابوں کی تعظیم کی وجہ سے اور اس علم کی تعظیم کی وجہ سے مجھے اتنا علم نوازا، اتنے علم سے نوازا۔ تو یاد رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کے حکم کا کوئی حکم ہمیں پتا چلے، کوئی شخص سودی کاروبار میں ملوث ہے، انشورنس میں لگا ہے، سودی معاملات میں لگا ہے، اور کوئی عالم سے یہ بات سنتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو اسے چاہیے کہ رک جائے، آگے نہ بڑھے، اس چیز سے باز آئے۔ اگر ایمان اس کے اندر ایمان کی سلامتی چاہتا ہے اپنے ایمان کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرة واجر عظیم۔ کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے اور قرآن کی آیت آ جائے یہ چیز حرام ہے تو رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ بلا شبہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو اور اس کے نبی کے حکم کو سر بتسلیم قبول کرتے ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا اور ان کے لیے بڑی مغفرت اور اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا۔ تو اللہ کے نبی کے حدیث پر اپنی بات کو ترجیح مت دے۔ جب نبی کا فیصلہ آ جائے، کوئی عالم آپ کو سنا دے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو سر تسلیم کیجئے، ورنہ آپ کے ایمان پہ سوال یا نشان قائم ہو جائے گا۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، چھوٹے صحابی ہیں، کہا میں مسجد نبوی میں تھا اور دو شخص مسجد نبوی میں شور شرابہ کر رہے تھے، بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ مدینے میں یہ ماحول نہیں تھا، صحابہ اکرام انتہائی پست آواز میں آپس میں گفتگو کرتے، مسجد میں بازاروں کی طرح شور شرابے نہیں ہوتے، آج تو مجلسیں اور پنچایتیں بیٹھتی ہیں والعیاذ باللہ۔ کہا دو شخص آوازیں بلند کر رہے ہیں، حضرت مجھے پیچھے سے کوئی شخص کنکڑی سے مارتا ہے، فَإِذَا هُوَ حَسَبَنِي رَجُلٌ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ ایک شخص کنکڑی پھینک کے مجھے پیچھے سے مارتا ہے، مڑ کے دیکھتا ہوں تو عمر بن خطاب رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ان دونوں کو بلا کر لاؤ جو دونوں مسجد نبوی میں آواز کو بلند کر رہے ہیں، لے کے آؤ ان دونوں کو صاحب بن یزید لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں من انتما، کون ہو تم دونوں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی قبیلہ ثقیف سے، طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہا تم دونوں ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی مسجد میں بلند کرتے ہو، اللہ کی قسم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو دروں سے تمہاری پٹائی کرتا۔ تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اتنا احترام کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں چپکے بات کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص بلند آواز سے بات کرتا تو انتہائی گنا گزرتی یہ بات نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت، ان کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے بعد ایک چیز، کچھ اہم باتیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے، اور جو باتیں ہماری مددگار ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی زندگی کے ہر باب میں کریں، ان میں سے کچھ چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں یہ بات ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، وہ معصوم عن الکذب ہیں، جھوٹ سے محفوظ ہیں،
وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں. اللہ قسم کھا کے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. قسم ہے ستارے کی اور جب وہ گرے نہ تمہارے ساتھی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے نہ وہ راستے سے گمراہ ہوئے اور نہ گمراہی ان کو لاحق ہوئی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی وہ اللہ کی تعریف اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جس کی روشنی میں وہ بولتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور ایمان مضبوطی کے ساتھ اس بات پہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے. گویا فرامین رسول فرامین الہی ہے. اللہ کے رسول کے فرمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو بات تمہیں دے اسے لے لو اور جس بات سے روکے اس سے باز آ جاؤ. اس سے باز آ جاؤ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسراء اور معراج شاید رجب کے مہینے میں آپ نے اس موضوع پہ تقریریں سنی ہوں گی سے نوازا اور رات کے ایک حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمان سدرۃ المنتہا تک گئے اور پھر واپس آ گئے راتوں رات. اور صبح جب لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں کی ایمان ڈاؤ ڈول ہو گئے, بات کو تسلیم نہیں کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا اور مکہ سے بیت المقدس اس زمانے میں 1 مہینے کی مسافت پر تھا, یہ جائے کہ وہاں سے پھر معراج کے لیے تشریف لے گئے آسمان کے اوپر. کہا جب یہ بات بیان کی تو کفار کو ایک حربہ مل گیا. کہنے لگے ان مومنوں سے جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے کہ تمہارے ساتھی تو کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس بھی گئے اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر کر کر راتوں رات لوٹ آئے ہیں, بھلا یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا یہ مسئلہ, کہا ارتد کثیر ممن آمنوا بہ, بہت سے مسلم جو لوگ تھے جب ابھی نے اسلام لائے تھے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. بل وسعوا ذلك الى ابی بکر صدیق, ابو بکر صدیق کے پاس دوڑے گئے. کہا کچھ سنا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے ساتھی یعنی محمد کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا آسمان علیا پر, اب پھر راتوں رات لوٹ آئے. کیا یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ آپ ان کی تصدیق کریں گے؟ کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہا. کہا اگر حضرت پیارے نبی نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے یہ سچ کہا. وَإِنِّي أُصَدِّقُهُ فِيمَا بَعْدُ مِن ذَلِكَ, میں تو ان کی اس سے علاوہ آسمان کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں. تو جب یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس گئے اور رات ہی میں واپس آ گئے میں ان کو مانتا ہوں. یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا. اور اتنا گہرا ایمان کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. اچانک ایک بھیڑیا حملہ ور ہوتا ہے. چرواہا بکری کو چھوڑا لیتا ہے تو بھیڑیا جواب میں پلٹ کر اسے کہتا ہے کہ اس دن کیا کرو گے جس دن درندوں کا راج ہوگا یعنی بھیڑیوں کا, اور کوئی رائی چرواہا نہیں ہوگا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, بھیڑیا بولتا ہے. کہا ایک شخص اپنی گائے کے اوپر سامان لادے ہوا تھا. گائے پلٹ کر کہتی ہے کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں, میں تو اس لیے پیدا کی گئی کہ کھیت کو جوتوں. صحابہ نے تعجب سے منہ کھول دیے کہ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھیڑیا اور گائے بولے. اللہ کے نبی نے کہا انی اومن بذالک و ابو بکر و عمر, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر ایمان رکھتے ہیں.
صداقت اور تصدیق کا پیمانہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ابو بکر سے پوچھے کہتے ہیں کہ میرا اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا اس پر ایمان ہے۔ دوسری اہم چیز میرے بھائیوں، کبھی کبھی لوگ عبادات میں اگر دلچسپی لیتے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، شیطان انہیں ایک نئے فتنے سے دوچار کرتا ہے، اور وہ فتنہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ 5 وقتہ نمازی ہوں، تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں، برملا مجلسوں میں بیان کرتا پھرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی، کہا کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، فسألوا عن سریرتہ، اللہ کے نبی کی خفیہ عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا معمول ہے دن اور رات کا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اما انا فاصوم الدہر ولا افطر، میں اب ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے اما انا فلا اکل اللحم، گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پیارے نبی تک یہ بات پہنچتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ما بال اقوام، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اما انا فاصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ان کے قریب بھی جاتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو ٹھکرا دے وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ اور میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، وقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ آخر بات جو سب سے اہم ہے کہ انسان اپنے اسلاف کی پیروی کرے اس راہ میں، جو سلف صالحین کا جو عمل رہا ہے، صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، ان کے بعد امت کے نیک لوگوں کا، جن کو خیر القرون کے لوگ کہا جاتا ہے۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اب فی روایت ذکر یلونہم الی مرتين فقط، کہا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، کہا پھر فتنے اٹھیں گے، ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر قسم کھلوائے ہوئے قسم کھائیں گے، گواہی کے لیے ان کو طلب نہیں کیا جائے گا، گواہی دیں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، موٹاپا ظاہر ہوگا، طرح طرح کے فتنوں کا عروج ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی کی بات کو سرے تسلیم کریں، اور نہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے کہ یہی سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔ آپ نے شیخ محترم سے حضرت ابو عمر بن خطاب کے زمانے کا وہ واقعہ اور حضرت ابو بکر کے زمانے کا واقعہ جو سلام کے سلسلے میں اور دادی کی میراث کے سلسلے میں سن لیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کل من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ہر وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی کی بات واضح ہو جائے اس کے لیے اس پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ اختلافات بعد کے زمانوں کی پیداوار ہیں، ان اختلافات کو دور کیجئے، قرآن و سنت کو اختیار کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اختیار کیجئے، اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں ہے۔ اور اس بات کو اگر آپ جاننا چاہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مشہور ترین امام ہیں اس امت کے، ان کے 2 شاگرد بڑے معروف میں ہیں، گرچہ شاگردوں کی بہت کثرت ہے، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری اور محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، اپنے امام کی اس قول کی کس طرح پاسداری کرتے ہیں مثال دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے فقہی مسائل میں 1/3 1/3 مسئلے میں اختلاف کیا، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ مسئلے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ دلیل
اس مسئلے کی دلیل بن سکتی ہے امام صاحب کے قول پر عمل کرتے ہوئے، تو کوئی اور سلف صالحین میں چاہے امام مالک ہو چاہے امام احمد بن حنبل ہو، کسی نے اس بات کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں میری بات کو ترجیح، سب نے کہا کہ میری بات کے سامنے پیارے نبی کی بات آتی ہے، پیارے نبی کی بات کو اختیار کرو۔ اگر اس امت اس روش کو اختیار کر لیتی ہے، سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور یقین جانیے اسی میں رحمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات کو یاد کیجئے جو اللہ نے اس حکم کو کہا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہو، آپس میں جھگڑو نہیں، اور جھگڑو بھی تو اپنے احکامات کا فیصلہ قرآن و حدیث سے کرواؤ، نہیں تو ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے کہ کس طرح امت زوال کا شکار ہو چکی ہے، امت کی ہوا اکھڑ گئی ہے، اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود امت کا کوئی وزن نہیں ہے اقوام عالم کے سامنے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے فرامین کو، نبی کے فرامین کو اپنے سراکوں پہ نہیں رکھا، اس کی تعویلیں کرنے لگے، اس کو مختلف حیلوں اور بہانوں سے ٹھکرایا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت گمراہی کی طرف مائل ہو گئی، زوال کی طرف اور انحطاط کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس امت کو پھر سے علو اور بلندی کی طرف آنا ہے تو قرآن و حدیث کی پیروی میں ہی علو اور بلندی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔